بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی، میرے پیچھے میری نند سائرہ بھی آ گئی۔ سائرہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ سائرہ جا کر سو جاؤ نا، صبح بات کریں گے، میں نے اس سے کہا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ بھابی مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے۔ ہاں بولو کیا چاہیے؟ میں نے جلدی سے کہا کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ بھابی مجھے آپ کا ایک سوٹ بہت پیارا لگتا ہے، آپ پلیز وہ مجھے دے دیں، میں آپ کو واپس بھی کر دوں گی۔ میری نند نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ میرا دل پگھل گیا۔ ویسے بھی وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، میں اس سے کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہ رکھتی، ہمیشہ اس کی مدد کرتی۔ ہاں سائرہ تم ضرور لے لینا، لیکن ابھی جا کر سو جاؤ، میں تمہیں یہ سوٹ صبح دے دوں گی۔ نہیں بھابی مجھے ابھی چاہیے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ بھابی مجھے ابھی دے دیں، میں نے کہا اچھا رکو چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے اسے کپڑے چینج کر کے دے تو دیے، مگر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی میں اسے صاف ستھرا کر کے دھو کر دیتی۔ میں نے اسے اپنے باقی سوٹ بھی دکھائے، مگر وہ وہی کپڑے لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے، میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے خیال آیا کہ دوپٹہ تو وہ یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی وقت نہیں تھا کسی کے کمرے میں جانے کا، لیکن وہ 2 منٹ پہلے ہی میرے کمرے سے نکلی تھی، تو میں دوپٹہ لے کر اس کے پاس گئی۔ میں اپنی نند کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جا کر اپنی ساس کے کمرے میں دیکھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یا خدایا، یہ سائرہ آخر کہاں گئی؟ میں نے سوچا۔ اتنے میں میری نظر بیرونی دروازے پر پڑی تو دیکھا سائرہ وہاں سے اندر آ رہی تھی۔ سائرہ تم اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھابی میں تو بس دروازہ بند کر رہی تھی۔ وہ بھابی دروازے کے پاس ایک بلی نظر آئی، اسے بھگاتے بھگاتے بس باہر چلی گئی، سائرہ نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ بہرحال میں نے اسے دوپٹہ دیا، واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج بشیر کو گئے ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ میں انہیں یاد کر رہی تھی، ان کی یادوں میں کھوئے کھوئے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا، شادی میں جانے کی وجہ سے بہت تھکاوٹ تھی۔ میں نے اٹھ کر گھر کے سارے کام سلجھائے اور دن کے 11 بجے میں فارغ ہو کر اپنی بہن کو فون کرنے بیٹھی ہی تھی کہ سائرہ میرے کمرے میں آ گئی۔ بھابی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سائرہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر سائرہ کو تھام لیا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جیسے وہ بخار میں ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا سائرہ تمہیں تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ مگر سائرہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چائے وغیرہ دے کر واپس آ گئی۔ اپنی بہن سے باتیں کرتے کرتے دن کا وقت ہو گیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا، مگر سائرہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان ہو گئی، بہرحال گھر کے بہت کام دیکھنے تھے مجھے۔ میری ساس بھی سائرہ کو بلا بلا کر تھک گئی۔ پھر شام کا کھانا بھی ہم نے اکیلے کھایا۔ سائرہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں بشیر کی یاد میں الگ مصروف تھی، اس لیے میں نے سائرہ سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن بشیر آ گئے، میں نے خوشی خوشی ان کا استقبال کیا۔ تب مجھے سائرہ کا خیال آیا، وہ بھی سائرہ سے ملنے اس کے کمرے میں گئے، مگر سائرہ نے دروازہ نہیں کھولا اور کہنے لگے مجھے لگتا ہے سائرہ میری کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ 2 دن سے ہی اپنے کمرے میں بند ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بتا رہی کہ آخر بات کیا ہے۔ سائرہ کی وجہ سے اب ہم گھر والے بھی پریشان تھے۔ بڑی مشکل سے بشیر اور اماں جی نے سائرہ کے کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو برسوں کی بیماری نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائرہ کو کچھ کہتے، وہ گھر کی دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے، مگر اسے تھوڑا سا ہوش آیا۔ اس کی نبض چیک کی تو وہ بہت کم ہو رہی تھی۔ تب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ جلدی سے بشیر گاڑی لے آئے، ہم نے سائرہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سائرہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروایا۔ ایک دم ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ سائرہ کی حالت نازک ہے، اسے 24 گھنٹے ICU میں رکھا جائے گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ بشیر اور اماں جی مجھے کوسنے لگے، بولے تم نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا ورنہ وہ خود کو یوں
یوں کمرے میں بند نہ کرتی۔ میں اماں جی اور بشیر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میرے پاس کوئی بات نہ تھی۔ میں اپنی نند کو بہنوں جیسی محبت کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ سائرہ کی حالت اب بہتر ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسے سخت پریشانی میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ اس بات پر بشیر اور میری ساس مجھے گھورنے لگے، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم لوگ سائرہ سے ملنے اس کے کمرے میں گئے تو وہ خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے بارے میں ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا بتایا کہ سائرہ کو سانس گھٹنے کی وجہ سے اچانک دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا، ورنہ اگر دیر ہو جاتی تو وہ موت کے منہ میں جا سکتی تھی۔ سائرہ کے بارے میں یہ جان کر اماں جان کو سخت تشویش ہوئی۔ سانس گھٹنا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں سائرہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہمیں بلا کر اس بات کی خاص تلقین بھی کی کہ سائرہ کو تازہ ہوا میں رکھیں۔ ہم لوگ سائرہ کو لے کر گھر آ گئے، مگر وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کوئی گہری پریشانی ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، البتہ 2 بار اپنے کمرے میں جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر ہم نے بھی اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سائرہ کو کوئی پریشانی نہیں دینی۔ اسی وجہ سے ہم بھی پریشان تھے، کیونکہ سائرہ کی بات نہ مانتے تو بھی اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ سائرہ نے اپنے کمرے میں جا کر پھر سے دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر اس کا دروازہ بند رہا، ہمیں دوبارہ تشویش ہونے لگی۔ اس کا دروازہ بجایا، اس نے دروازہ کھولا تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ پھر پریشان لگ رہی تھی۔ اور اب کی بار بھی ویسا ہی ہوا، وہ دھڑم سے زمین پر گر پڑی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اماں اور بشیر مجھے ڈانٹنے لگے۔ مجبوراً ایک بار پھر سائرہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے پھر وہی بات کی کہ تم لوگوں کو شاید ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سائرہ کو تازہ ہوا میں رکھو، بار بار اس کا دم گھٹنے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اب اگر یہ غفلت برتی گئی تو سائرہ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر ہم سب پریشان تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ تب میں نے بشیر سے بات کی کہ اب سائرہ کو اکیلے کمرے میں نہیں رہنا چاہیے، اگر یہ ایسا ہی کرے گی تو اس کی صحت کو خطرہ ہوگا۔ بشیر بولے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ اپنے کمرے میں کس کو رہنے دے گی؟ یہ تو الجھ پڑے گی۔ تمہیں اس کے بند کمرے میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ اکیلے کمرے میں ایسی کیا بات ہے جو ہمارے سامنے بیٹھنے سے کتراتی ہے۔ بشیر کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے سائرہ کے کمرے میں کھڑکی کے پردے کو کھسکا کر رکھ دیا تاکہ جب وہ اکیلے کمرے میں ہو میں دیکھ سکوں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو سائرہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور باہر آ کر بیٹھنا نہیں چاہتی۔ رات کا کھانا کھا کر سائرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے حسب معمول کھڑکی کا پردہ کھسکا رکھا تھا، اس بات کا شاید صاحب کو علم نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ سامنے کمرے میں نظر پڑی تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سائرہ نے اپنے ارد گرد بہت ساری موم بتیاں جلا رکھی تھی اور وہ ان میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سائرہ نے اپنے بال کھول رکھے تھے، اس کا حلیہ عجیب سا تھا، اس نے سر پر چادر بھی نہیں اوڑھی ہوئی تھی اور موم بتیاں اس کے ارد گرد جل رہی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میری نند پر کسی کی بری نظر تھی یا کسی نے جادو کیا ہوا تھا کہ اس کو اپنی طرح پورے کنٹرول میں کر لیا۔ ہم نے اگلے ہی دن کسی بڑے عالم سے مشورہ کیا اور ساری بات بتائی تو پتہ چلا کہ ان پر جادو ہے، اور پھر نورانی علم سے اس کا اتار کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نند کی حالت کچھ ہی دنوں میں بہتر ہونے لگی۔ اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک جادو کرنے اور کروانے والوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔